المسیح علیہ السلام یقول، حضرت مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے تھے، لا تکثروا الکلام فی غیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ باتیں بہت زیادہ مت کرو۔ فإن الذین یکثرون الکلام فی غیر ذکر اللہ قاسیۃ قلوبہم ولکن لا یعلمون، جو لوگ اللہ کے ذکر کے علاوہ کلام بہت زیادہ کرتے ہیں، گفتگو بہت زیادہ کرتے ہیں، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا انہیں کہ دل سخت ہوگا۔ ذکر خدا کیا ہے؟ یہ بھی ذکر خدا ہے، خدا کی خاطر۔ مثلا آپ کہیں باہر جائیں، کوئی کام کریں، کاروبار کریں، جاب کریں، اللہ کی خاطر کریں، حلال کمانے کے لیے کریں، گھر بار کا خیال کرنے کے لیے کریں، اس میں آپ کو 8 گھنٹے بات کرنی پڑتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مقصد ہے اس میں۔ ایک دفعہ کیا ہے کہ کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، بیکار کی لغویات، یہ غیر ذکر خدا ہے۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ سلجھا بدار کھارا تو مشہور ہے پورے کراچی میں، تھڑوں پہ بیٹھنا ہے، چوراہوں پہ بیٹھنا ہے، پتہ نہیں ایک زمانے میں تو مجھے یاد ہے ایک رات تک بیٹھے، پوری رات لوگ بیٹھے رہتے تھے، اب پتہ نہیں ابھی کم ہوا ہے نہیں ہوا ہے، نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا، مجھے واقعاً کبھی سمجھ میں نہیں آتا باتیں لاتے کہاں سے ہیں اتنی دیر کرنے کے لیے، کیا باتیں ہوتی ہیں؟ اچھا، زیادہ تر کوئی علم نہیں ہوتا، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ یقین مانو مجھے بہت سارے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ مولانا ساری رات باتیں کرتے ہیں، عین فجر کے وقت سو جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی یہی ہونا چاہیے تھا۔ اگر کوئی شخص 3-4 گھنٹے لغو باتیں کرے، قطعاً اس کا نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہے گا، ہو ہی نہیں سکتا، اس کو سونا پڑے گا، شیطان بہکا لے گا آرام سے، چونکہ لغو میں بہت وقت گزار لیا نا اس نے۔ جیسے کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی جب اس نے غیر ذکر خدا میں وقت بہت زیادہ گزار لیا تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ دل سخت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو اذان کی آواز پہ اثر نہیں ہوگا، اس کو نہ تکبیر سنائی دے گی، نہ گواہی سنائی دے گی، کچھ سنائی نہیں دے گا، اس کو صرف ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مجھے ابھی سونا ہے، سو جائے گا۔ یا اگر فجر پڑھے گا بھی تو کیا مشقت سے، اچھا ابھی 4 گھنٹے سے جاگ رہا تھا، تب مشقت کیوں نہیں تھی؟ نہیں، ابھی نیند آئے گی، کیونکہ اس نے اپنے دل کو سخت کیا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ شاید باڈی کا میکینزم ہے، نہیں، باڈی کا میکینزم نہیں ہے، یہ قلب کا میکینزم ہے، روح کا میکینزم ہے یہ۔ چونکہ غلط کام کے اوپر وقت لگ گیا ہے، اب یہ عبادت اچھی نہیں کر سکتا، اس کے اوپر آپ غور کریں اور پھر دیکھیں اس کے اوپر اثر پڑتا ہے نہیں پڑتا۔ دوسرا ایک اور قول امام سے، ما من مجلس یجتمع فیہ ابرار و فجار فیقومون علی غیر ذکر اللہ عز وجل الا کان حسرۃ علیہم یوم القیامہ۔ پہلی روایت میں فرمایا تھا کہ اگر ذکر خدا کے علاوہ وقت گزارو گے تو دل سخت ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایسے جب کسی کا دل سخت ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قاسیۃ قلوبہم، کیا ہوتا ہے اس سے؟ دل سخت ہونے کا مطلب یہ عبرت نہیں آتی، دل سخت ہونے کا مطلب یہ نصیحت نہیں آتی، دل سخت ہونے کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ ذکر خدا کے لیے خواہش نہیں ہوتی، نہیں چاہتا، یہ دل سخت ہونے کا مطلب۔ اچھا، کسی کا دل بہت سخت ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ امام فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص کسی ایسی مجلس میں بیٹھے، ایک محفل میں بیٹھے جس میں کچھ لوگ ابرار ہیں، کچھ لوگ فجار ہیں، سارے مومن نہیں ہیں، کچھ لوگ اچھے لوگ ہیں، کچھ لوگ فاسق و فاجر بھی ہیں۔ البتہ ہماری اصطلاح میں جس کو مومن کہتے ہیں، خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہو اور فاسق و فاجر بھی ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ ظاہراً تو امیر مومنین کو مانتا ہے، عمل میں نہیں مانتا ہے، فاسق و فاجر ہے۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی محفل ایسی ہو جس میں کچھ لوگ جمع ہوں، اس میں کچھ لوگ ابرار ہوں، کچھ لوگ فجار ہوں، فسق و فجور کرتے ہیں، فَيَقُومُونَ عَلَى غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، اور یہ باتیں ساری کرتے ہیں غیر ذکر خدا میں۔ بیٹھیں، دین کے اوپر بات کریں، بھلائی کے اوپر بات کریں، اچھائی پہ بات کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چلو میں کہتا ہوں قرآن کی تفسیر نہ کریں، اچھائیوں پہ بات کر لیں کہ بھئی معاشرے کے اندر کسی کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، چلو اچھی بات ہے،
یہ بھی ذکر خدا ہے. مثلا کہیں بیٹھیں کہ بھائی فلاں آدمی غلط کام کر رہا ہے، اس کو کیسے روکنا ہے، یہ بھی اچھی بات. لیکن یہ کس کے لیے بیٹھتے ہیں؟ میں جب اسلام آباد میں ہوتا ہوں تو یہ کہتا ہوں، یہاں پہ نہیں کہتا یہاں پہ بیوروکریٹ اتنے نہیں ہیں، وہاں پہ جب بھی بیوروکریٹس بیٹھتے ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں کس کی پوسٹنگ کہاں ہونے والی ہے، کس کی پریویلیجز کیا پہنچی ہیں، کس کو اور کہاں سے مل سکتا ہے، ساری باتیں یہ کرتے ہیں. تو دنیا اور دوسرے لوگ ہیں، سب بزنس مین ہیں، آپ لوگ مثلا بزنس کر رہے ہیں، کام وام کرتے ہیں، تو یہ سب بیٹھیں گے کیا باتیں کریں گے؟ کون سا پروڈکٹ کہاں سے اٹھانا ہے، کس کو بیچنا ہے، کس کی دکان کتنی چمک رہی ہے، کس کا کاروبار دبا ہوا ہے، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو، اس کو اٹھاؤ، اس کو بٹھاؤ، ساری باتیں یہ ہیں. خدا کہاں ہے؟ اچھائی کہاں ہے اس میں؟ اور لغو کیا ہے؟ فلموں کے اوپر باتیں چل رہی ہیں، کھلاڑیوں پہ باتیں چل رہی ہیں، ایکٹرز کے اوپر باتیں چل رہی ہیں. مرنا نہیں ہے. امام فرما رہے ہیں جب بھی کوئی محفل ایسی ہو جس میں کچھ لوگ جمع ہوں، کچھ لوگ ابرار ہیں، کچھ لوگ فجار ہیں، اور باتیں جاری کرتے ہیں غیر خدا کے لیے، امام فرما رہے ہیں یہ مجلس یقیناً ان کو قیامت کے دن حسرت میں مبتلا کرے گی کہ کاش نہ بیٹھے ہوتے، کاش نہ بیٹھے ہوتے. یہ حسرت کریں گے قیامت میں کہ کاش اس میں نہ بیٹھے ہوتے. ابھی بیٹھنے کے لیے بھاگے بھاگے جائیں گے، اپنی نیند سے کاٹیں گے، اپنے بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے، وہاں جا کے ٹائم دیں گے. کیا حاصل کرنے کے لیے؟ حسرت. ابھی ان کو اندازہ ہے نہیں، ابھی باتوں کے مزے لیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں اللہ جانتا ہے. دنیا سے بھی جاتے ہیں، آخرت سے بھی جاتے ہیں. کوئی بیٹھو، کوئی فن سیکھ لو، کوئی اسکل سیکھ لو، اپنے روزگار میں کوئی بہتری کر لو، چلو کوئی بات نہیں، وہ سب نہیں ہے. تو یہ دو روایتیں دونوں بتا رہی ہیں کہ اس طرح بیٹھنا، اٹھنا بیٹھنا جس کے اندر ذکر خدا نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، یہ صرف انسان کو ہدف سے دور کرے گی. اس کے دل میں سختی آئے گی، اس کے اوپر نصیحتوں کا اثر نہیں ہوگا، اس کے اوپر مجلسوں کا اثر نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا جائے گا. پھر ایک اور مصیبت آئے گی. یہ ابھی نہیں جاگے گا. یہ کب جاگے گا؟ جب اس کی اولاد دور جائے گی. اس کے بعد کہے گا مولانا ہم تو ایسی جگہ پہ رہتے تھے، وہاں اتنی مجلسیں ہوتی تھیں، ہماری اولاد کو کیا ہو گیا؟ اسے کچھ نہیں ہوا ہے، یہ تم نے پالا ہے، یہ تمہارے دل کا اثر ہے جو اس کے اوپر ہو رہا ہے. کیوں وقت ضائع کرتے تھے؟ اللہ کے بندے بنتے. دیکھیے ابھی میں بتا رہا ہوں، سمجھانا بہت مشکل ہے. اب آپ کو اور ہمیں اس کو چینج کرنا پڑے گا. نہیں چینج کریں گے یہ ہمیں نمازوں میں مزہ نہیں آئے گا، ہماری عبادتیں ایسی رہیں گی. خدا نہ کرے، نعوذ باللہ. اب اس کو بھی عرض کرتا چلوں کہ بھائی ممکن ہے کوئی کہے مولانا اتنے بڑے بڑے مسائل پڑھیں پاکستان میں، ہمارے معاشرے میں، آپ صرف اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں کہ نماز بہتر ہو جائے، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا اس کا لنک بھی عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پہلے دن ہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خدا کا جو دین ہے وہ دنیا کے لیے علیحدہ ہو، آخرت کے لیے علیحدہ ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ دین ہر خوبی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، دنیا بھی لائے گا، آخرت بھی لے آئے گا. اچھا اب آپ کہیں بھائی پاکستان میں مشکل بے روزگاری کا مسئلہ ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے، امنیت کا مسئلہ ہے. آپ لوگوں کو صرف نماز کی پڑھی ہے. صرف یہ جا کے پوچھو جو سارے مسائل ہیں ان کی جڑ کہاں پر ہے؟ آپ کہیں گے چونکہ پاکستان ٹیکنالوجی میں پیچھے، یہ اس کی جڑ ہے. قسم کھا سکتا ہوں یہ جڑ نہیں ہے، یہ جڑ نہیں ہے. آپ کہیں گے ایجوکیشن میں پیچھے ہیں، یہ بھی جڑ نہیں ہے. ان میں سے کوئی اصلی مسئلہ نہیں ہے. اصلی مسئلہ کیا ہے؟ نفس پرست ہے، یہ اصلی مسئلہ ہے. اچھا آپ کہیں گے مولانا وہ مغربی دنیا میں، ویسٹرن کنٹریز میں بھی وہ بھی تو سارے نفس پرست بیٹھے ہیں، تو ان کے ہاں کیوں اچھائیاں ہیں؟ پھر وہاں پہ کیوں اچھائیاں، برائیاں اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے ہمارے یہاں ہیں؟ انہوں نے اپنی نفس پرستی میں بھی اپنی قوموں کو کچھ اصول سکھا دیے، اور ہمارے ساتھ یہ ستم کیا کہ ہماری قوم کو وہ اصول بھی نہیں سیکھنے دیے. سسٹم ایسا بنا کے دیا یہ بھی نہیں سیکھ پاؤ گے. یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں اس کو خوب سوچنے سمجھنے کی بات بتا رہا ہوں. آئسولیٹڈ میں بھی نہیں ہوں، تقریباً پوری دنیا میں سفر کرتا ہوں. کیا کیا ان لوگوں نے؟ انہوں نے بہت زبردست کام کیا اپنے طور پر. انہوں نے
اس کی ایک مثال عرض کر دیتا ہوں تاکہ یہ ابہام تھوڑا سا ختم ہو. وہ یہ کہ آپ مثال کے طور پر کسی بندے کو دیکھتے ہیں وہ علاقے کا سب سے بڑا بدمعاش ہوتا ہے، مثلا 10 محلوں پر اس کی بدمعاشی چل رہی ہے، 15-20 محلوں کے اوپر. اچھا خود اس کی گلی میں بدمعاشی ہو پائے گی؟ نہیں، وہاں سب کام سیدھے ہوں گے. کیوں؟ یہ اس کا گھر ہے، یہاں نہیں چلنے دے گا کسی کی، یہاں کام سیدھے رکھے گا. باقی جگہوں پہ کیا ہے؟ باقی جگہوں پہ غلط کرے گا. ان لوگوں نے یہ کیا ہے. پوری دنیا کا چوری کا مال جس جگہ سب سے زیادہ جاتا ہے وہ یہی ملک ہیں، یہی انگلینڈ، یہی امریکہ، یہی کینیڈا. سب سے زیادہ چوری کا مال یہاں جاتا ہے. اگر وہاں پہ بھی امن نہیں ہوا تو کوئی اپنا مال کیوں لائے گا؟ جو پوری دنیا کا ہم لوگ ایک اس طرح سمجھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں بلیک منی کا پارکنگ لاٹ. بلیک منی کا پارکنگ لاٹ. تو دنیا میں جو سب سے اچھا پیٹرن اس نے بنایا وہ بنایا یو کے نے. ساری دنیا کے اسمگلرز وہاں گھر لیتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں. یہ جو ابھی یوکرین کی جنگ ہوئی تو ان کو رشین ایک بندہ نظر آنے لگا، اس کے پیوٹن سے تعلقات ہیں، اس کا یہ ہے، اس کا وہ ہے، اس کی اتنی بڑی پانی کا جہاز ہے. اور اچھا جب یہ پیسہ لا رہے تھے تب کیا کچھ اچھے لوگ تھے؟ یہ اس وقت اسمگلرز نہیں تھے، یہ پتا تھا کہ ہیں، اس وقت پیسہ لا رہے تھے. کیا مشکل ہے؟ کوئی پوچھتا ہے کہ ہیومن رائٹ کہاں گئے؟ ابھی وہی جس کے نام کے آگے پتہ نہیں کتنے قتل لکھے ہوئے، یمن کے 10,000 لوگوں کا قتل اس کی گردن پر ہے، وہ ابھی سرکاری مہمان بن کے انگلینڈ جائے گا، یو کے جائے گا. کہاں گیا ہیومن رائٹس؟ پیسہ ہے، پیسہ چاہیے. تو یہ پوری دنیا کا پیٹرن ہے. یہی پیٹرن عرب ملکوں نے بنایا ہے، دبئی نے بنایا ہے، اسی کے اوپر بنایا ہے. اس مقدس کو بولتے ہیں لے آؤ پیسہ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پوچھنے والا تھوڑی ہے. اس خاطر وہاں صحیح رہے گا سب کچھ، وہاں گڑبڑ نہیں کریں گے، پیسہ وہاں پہ لانا ہے. باقی دنیا کو ادھیڑ کے رکھ دیں گے. ایک اور مسئلہ ہے، اگر پاکستان میں سب کچھ صحیح چلتا رہے، یہاں سے کوئی پیسہ لے کے وہاں جائے گا؟ پھر کیوں لے کے جائے گا؟ ایسا اگر چھوٹی چھوٹی باتیں اگر پی آئی اے تباہ نہیں ہوتی نا تو ایمریٹس نے نہیں بننا تھا. بہت ساری ایئر لائنز نے بننا ہی اسی وقت تھا جب اس نے تباہ ہونا تھا، کیونکہ ان کے بنانے والے یہی لوگ تھے. یہاں کی بینکنگ انڈسٹری نے تباہ ہونا تھا تو بہت سارے ملکوں کے بینکوں نے بننا تھا، چونکہ ان کو بنانے والے یہیں کے لوگ تھے. تو یہ ڈرامہ چلتا رہتا ہے. اب ہم پاکستانیوں کے ساتھ کیا مشکل ہے اپنے ملک کے اندر؟ ہم لوگ اس نفس پرستی کے دوڑ میں اندھے ہو کر بھاگے جا رہے ہیں، اور پیچھے جو لوگ تباہ کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جن کا مفاد اس میں ہے کہ پاکستان تباہ ہوتا رہے، وہ کرتے رہیں گے. ہم بھی نہیں سمجھ پا رہے. اب دیکھو جو کل کیا ہوا. اب عالم ہمارا یہاں پہ آ گیا ہے کہ ہم پہلے کہتے تھے 2 بچوں نے ایک کاپی چیٹنگ کی ہے، پھر پتا چلا کہ بھائی پروفیسرز کی اپوائنٹمنٹ چیٹنگ سے ہوتی ہے، گورنمنٹ آفیسرز کی اپوائنٹمنٹ چیٹنگ سے ہوتی ہے. اب پتا چلا ملک کے قوانین بھی چیٹنگ سے بن رہے ہیں. اب شکوہ شکایت میں نہیں کر رہا، دکاندار پروفیسر لڑکا نہیں کر رہا، پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ مجھے چیٹ کیا ہے. مجھے بتاؤ یہ اتفاق سے ہو رہا ہے سب کچھ؟ نہیں، اتفاق سے نہیں ہو رہا ہوگا، یہ دھکیلے جا رہے ہیں اسی میں. اچھا یہ سارے دھکے ان کو دیے جا رہے ہیں، پھنسے جا رہے ہیں بیچارے. 24 کروڑ انسانوں کی زندگی عذاب میں ڈال دی ہے. جو مہنگائی آئی ہوئی ہے اس نے حشر کر دیا لوگوں کا. یہ حل کیسے ہوگا؟ ہم یونیورسٹیز بنانے کے مخالف تھوڑی ہیں، ہمارے اپنے بچے یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، خود یونیورسٹی میں پڑھیں. لیکن یہ میں بتا دوں یونیورسٹیز بنانے سے حل نہیں ہوگا. پیسے کے مخالف نہیں ہیں، ہم نہیں چاہتے قوم غریب رہے، ہم چاہتے ہیں اچھی زندگی گزارے، سکون سے زندگی گزارے. لیکن میں گارنٹی سے بتا رہا ہوں پیسے سے بھی حل نہیں ہوگا. یہ صرف اس وقت حل ہوگا جب یہاں کنٹرول کرنا سیکھیں گے، نفس کنٹرول کرنا سیکھیں گے، اس وقت حل ہوگا. ابھی دیکھو ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے جو دیندار لوگ ہیں ان میں بھی مصیبت آئی ہوئی ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ کرپشن صرف بے دینوں میں نہیں ہے، دینداروں میں بھی کرپشن ہے. کیوں ہے؟
نفس پرستی. یہ جو اتنے بلوے اور جھگڑے ہماری اپنی قوم کے اندر ہیں، باہر والے بھی کر رہے ہیں، ہم خود بھی کر رہے ہیں. یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ نفس پرستی. سب مسائل کا حل یہاں پر ہے. مشکل ساری یہ ہے کہ ہم سب ماننے کو تیار ہیں، یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ مشکل یہاں ہے. کیونکہ اگر یہاں مشکل قبول کر لی تو دکھتی رگ پہ کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہے، اب اسے کون حل کرے؟ تو میں آپ سے کہوں کہ بھائی مثلا یہاں پہ آیا ہوں، میں آپ سے کہوں میں آپ مجھے ڈونیشن دیں، پیسہ دیں، میں فلاں کام کروں گا، آپ میں سے کچھ بھاگ جائیں گے فوراً، کچھ دے بھی دیں گے کہ چلو ٹھیک ہے کر لوں. اب میں آپ سے کہوں نہیں ڈونیشن کچھ نہیں چاہیے، یہ بتاؤ تم میں سے کون اول وقت نماز پڑھے گا؟ اب یہ مشکل کام آ گیا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کروڑوں روپے بھی دیتے پھریں، کروڑوں روپے، اللہ کے نبی کی ایک روایت ذہن میں رکھ کے کہہ رہا ہوں، کروڑوں روپے بھی دیں، ایک وقت کی نماز دیر سے پڑھنے کے صدقے میں نہیں قبول ہوگی. کروڑوں روپے. یہ نظام ہے بھائی. اس نظام کو ہم سمجھ رہے ہیں کہیں اور سے چلانا، نہیں، اس نے یہاں سے چلنا ہے. یہ روٹ ہے، اس کو صحیح کر لو معاملہ صحیح ہو گیا. اس خاطر اس کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، اس کو صحیح کرو. آگے بڑھنے سے فائدہ نہیں ہوگا. ہاں یہ ہے کہ یہ صحیح ہوتا رہے گا، بہت ساری چیزیں صحیح ہوتی رہیں گی. اسی طرح مسئلہ لے لو، ابھی کتنی مشکل بنی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر. یقین مانو آپ کو پتہ ہے کیا مصیبت آ گئی ہے، کیا طلاق. ایک طلاق کا مطلب کیا ہے؟ بچے رول گئے بیچارے. ان بچوں کا نہیں پتا وہ باپ کے ساتھ ہیں، ماں کے ساتھ ہیں، کسی کو باپ نہیں ملا ہے، کسی کو ماں نہیں ملی ہے، کسی کو دونوں نہیں مل رہے. ایک زندگی عذاب. جو بچے ان فیملیز کے اندر رہتے ہیں ان کے دماغ بیچارے خود بخود مریض ہونے لگتے ہیں، سب کو معلوم ہے. اور طلاق کے ریشو کہاں پہنچ رہے ہیں؟ اچھے پڑھے لکھے ملکوں کے اندر جہاں 100% لٹریسی ہے، طلاق کا ریشو 50% سے اوپر ہے 2 سال کے اندر. کتنے بچے ضائع ہوں گے بیچارے؟ یہ سوسائٹیز کیا بنیں گی پھر؟ اب یہ جو طلاق اتنی زیادہ ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو اپنے نفس کو دیکھنا، بس کوئی قربانی نہیں، کوئی اثار نہیں، کوئی فداکاری نہیں، کچھ نہیں، سب کو اپنی نفس پرستی چاہیے. مجھے یہ چاہیے، ختم ہو گیا معاملہ. سامنے والے کہتے ہیں مجھے بھی نہیں چاہیے، جاؤ، ہوگی طلاق. ایسے دنیا کب تک چلے گی؟ اب دیکھ لو ہم کہاں تک پہنچ گئے. تو اب یہ طریقہ یہی ہے، واپس آنا پڑے گا. اب آج